بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سامعین گرامی، اللہ کا بے حد شکر ہے جس اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آ کر اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کے اندر تمام لوگوں کو مسجد سے محبت کرنے والے بنا دے۔ ماہ مقدس، ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اس قدر تربیت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری حلال چیزیں تھیں ان سے منع فرما کر کہ آپ نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، حلال چیزوں کے نزدیک بھی جانا نہیں۔ جس وقت تک انسان کی تربیت نہ ہو اس وقت تک وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو وہ کام کر سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کی کہ میں دنیا پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض اٹھایا، وہ خون بہائے گا، وہ فساد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں زمین کے اندر جو غیب چیزیں ہیں آپ نہیں جانتے۔ بات یہاں تک پہنچی، آدم علیہ السلام نے نام بتلائے، فرشتوں سے کہا بتلاؤ، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جس کی تربیت ہو جاتی ہے اس کو علم ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ فوج کے اندر بھرتی ہوتی ہے، ویکینسیاں آتی ہیں، فوجی بھرتی ہوتا ہے، ٹریننگ پہ جاتا ہے، جس وقت تک اس کو کلاشن چلانی نہیں آتی کوئی اس کو پکڑاتا نہیں ہے۔ سکول کے اندر ٹیچر ویکینسی آ جاتی ہے، بی اے کیا ہے، بی ایڈ کیا ہے، جس وقت تک ٹریننگ نہیں ہوگی اس وقت تک پڑھانے کا اس کو ڈھنگ آتا نہیں ہے۔ ماہ مقدس کو ٹریننگ 11 مہینے کے لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میں نے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں۔ اور 11 مہینے گزارنے کے لیے
ایک مہینہ دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے کہ جس کے اندر ٹریننگ کے اصول موجود ہیں، جس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جس کے اندر مرنے سے لے کر اللہ اکبر پیدائش سے لے کر مرنے تک تمام اصول و ضوابط کو بتلا دیا گیا ہے۔ انسان تجھے میں نے دنیا پر بھیجا ہے، اس کے لیے ایسے نہیں تو پھر رہا، تیرے لیے میں نے قانون مقرر کر دیا ہے، اور اس قانون کا سکیچ پہلے جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو دیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ فرماتے ہیں آدم جنت میں رہنا ہے، فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ خلیفہ دنیا کے لیے ہے، زمین پہ بنانے والا ہوں، لیکن جنت کے اندر آباد کر دیا۔ کہا اس درخت کے نزدیک جانا نہیں۔ یہ ٹریننگ شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، کس نے پھسلا دیا؟ شیطان نے ورگلایا، اس پھل کے نزدیک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم میں نے کہا تھا غلطی کرنی نہیں، اب تیرا ٹھکانہ جنت نہیں، اب دنیا میں جانا ہے، وہاں پر رہو گے کچھ دن کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ فریب زندگی دے کر نکالا ہم کو جنت سے، فریب زندگی دے کر نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کیوں؟ یہ حیرانی نہیں جاتی۔ کہا دنیا میں رہو، نیک اعمال کرو گے، دوبارہ جنت دے دوں گا، اور جو میرے معیار پر اترے گا اس کو جنت مل جائے گی، جو میرے معیار پر نہیں ہوگا اس کو جہنم رسید کر دوں گا۔ اب اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، میں نے اس پر فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں جو بڑے سخت ہیں، کڑیل ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے اور وہی کرتے ہیں ما امرہم، جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اس جہنم سے بچا لو کہ جس کی آگ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا تیز آگ ہے۔ اگر اس آگ کی ایک چنگاری، اس آگ کی ایک چنگاری میری بیوی کے ہاتھ کو لگ جائے، فوراً ڈاکٹر کو کال کی جاتی ہے، ہسپتال لے جایا جاتا ہے کہ اس آگ کی انگاری کی جنگ ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، یہ برداشت نہیں ہے، جو اس سے 70 گنا 69 گنا تیز ہوگی۔ اگر اس آگ کے اندر اس بیوی کو پھینک دیا گیا تو پھر کیا حشر ہے؟ آؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسعول عن رعیتہ، ہر بندے سے اس کی رعیت کا بارے سوال کیا جائے گا۔ کیا تو نے اپنی رعیت کو اللہ کی توحید سکھلائی تھی؟ کیا تو نے اپنی رعیت کو روزہ رکھوایا تھا؟ کیا تو نے اپنی رعیت کو دین اسلام کے احکام سکھلائے تھے؟ اگر نہیں ہے تو قیامت کا دن ہے، ایک عورت ہے 4 آدمیوں کو جہنم لے کے جا رہی ہے۔ عورت ایک اللہ کے سامنے کھڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کو جہنم میں پھینکو۔ کہے گی اللہ میرے ساتھ اور بھی 4 مجرم ہیں۔ اللہ پوچھیں گے وہ کون ہیں؟
کہے گی اللہ میرے والد کو لایا جائے، والد سامنے آئے گا۔ عورت کہے گی اللہ میرے گھر، میں نے اس کے گھر پیدائش کی، تو نے مجھے اس کے گھر پیدا کیا اور اس نے مجھے ٹچ موبائل دیا، اس نے مجھے انگریزی تعلیم دلوائی، اس نے مجھے BA تو کروا دیا، اس نے مجھے اللہ اکبر کسی دربار سے لے کر دھاگا تو پہنا دیا، اس نے مجھے دین کی طرف راغب نہیں کیا۔ میں فلمیں تو دیکھتی تھی، بے نماز تو تھی، لیکن اس نے مجھے نماز کا نہیں کہا۔ میں بے پردہ تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی، لوگ مجھے دیکھتے تھے، اس کی غیرت کا جنازہ نکلا ہوا تھا، یہ بے غیرت تھا، مجھے اس نے دین کی تربیت نہیں دی تھی۔ آج اللہ اس کو بھی جہنم رسید کیا جائے، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ میرا بڑا بھائی لایا جائے، بڑا بھائی آئے گا، اللہ یہ مجھ سے سارے کام اپنے روب سے کروایا کرتا تھا، کپڑے استری کرتی تھی، اللہ اکبر، لیکن اس نے مجھے نماز کا نہیں کہا، روزے کا نہیں کہا، یہ بھی میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتی تھی، انڈیا کے ڈرامے دیکھتی تھی، نماز کی طرف اس نے بھی مجھے کہا۔ ایسے ہی ہے میرے گھر میں انڈیا کی فلمیں تو چلتی ہیں، لیکن کبھی قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں چلا۔ میرے گھر میں فلمیں تو چلتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیم کبھی میں نے اپنی بیٹی کو قرآن کی دعوت دی نہیں۔ قیامت کا دن ہے، کہے گی اللہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا، خامد کو لایا جائے، خامد آئے گا۔ اللہ میرے والد نے پرورش کی اور اس کے لڑ لگا دیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دو بچیوں کی، دو بیٹیوں کی دینی تربیت کرتا ہے اور اس کو دینی تربیت کے خامد کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جنت کے اندر ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ خامد کو لایا جائے، اللہ یہ ایک مسجد اقصیٰ کے اندر گیا تھا، وہاں سے اس نے دین کی تعلیم تو سیکھی تھی، لیکن گھر آ کر مجھے نہیں بتلایا، مجھے دعوت نہیں دی، میں روزہ نہیں رکھتی تھی۔ میرے پاس ایک مریض آیا، کہتی ہے بی بی 35 سال ہو گئے میں نے روزہ کبھی رکھا ہی نہیں۔ اب مجھے پتا چلا روزہ بھی فرض ہے۔ اللہ کی قسم وہ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اس کا باپ قصوروار ہے، اس کا بیٹا قصوروار ہے، اس کا بھائی قصوروار ہے، اس کا خامد قصوروار ہے، جہنم رسید۔ اس کے ساتھ 4 بندوں کو بھی کر دیا جائے، بڑا بیٹا بھی قصوروار، بڑا بھائی بھی قصوروار، خامد بھی قصوروار، 4 بندے قصوروار ہیں، 4 بندے جہنم میں جا رہے ہیں، پھر یہ جہنم میں چلیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، وہ بناتے ہیں، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جس گھر میں پیدا ہوا ہے یہ توحید والے نہیں دربار جاتے ہیں، بلے شاہ دربار جاتے ہیں، بچہ کہاں جائے گا؟ دربار جائے گا۔ اگر یہ والد نمازی ہے تو یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر آتا ہے تو ساتھ لے کر آئے گا، تربیت کرنی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فرض نماز گھر میں مسجد کے اندر پڑھو، لیکن نوافل آپ کی بہترین نفلی نماز کہاں پہ ہے؟ گھر میں۔ کیوں ہے؟ تیری بیوی دیکھے گی نمازی بنے گی، تیرا بچہ دیکھے گا نمازی بنے گا، تبھی یہ تو نے کرنی ہے۔ اللہ کی قسم بچہ سننے سے عمل کرتا، جو آپ کرتے ہیں وہ کرتا ہے،
اگر ماں سارا دن ٹیلی ویژن دیکھے گی، سارا دن ٹچ موبائل چلائے گی، سارا دن گانے سنے گی، بچہ قرآن کا حافظ بن سکتا؟ کیا بنے گا؟ وہ مجرا کرے گا، وہ ڈانس کرے گا، وہ گیت گائے گا۔ اللہ کی قسم قرآن کا حافظ اس وقت بنے گا جس وقت تربیت ہوگی۔ امام ربیہ رحمت اللہ علیہ امام مالک کے استاد ہیں۔ خامد ان کے والد حضرت فروخ 30,000 اشرفیاں دے کر تجارت پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ 30 سال کے بعد واپس آئے۔ کتنا؟ 30 سال کے بعد واپس آئے۔ رات کا وقت ہے، دروازہ کھٹکایا۔ امام ربیہ دروازے آپ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں تو کون ہے میرے گھر میں؟ امام ربیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو کون ہے میرے گھر کے اندر داخل ہونے والا؟ جھگڑا ہوتا ہے، محلے دار اکٹھے ہوتے ہیں۔ محلے دار بھی 30 سال کا عرصہ گزر گیا، پہچان نہیں رہی، آوازیں زیادہ ہوئی۔ امام ربیہ کی والدہ اندر سے آتی ہے، کہا کون ہے؟ کہتے فرق نام کا بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے میرا گھر ہے، میں کہتا ہوں میرا گھر ہے۔ کہتی ہیں بیٹا یہ آپ کے والد محترم ہیں، ان کو اندر آنے دو۔ اندر آتے ہیں، امام ربیہ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ امام ربیہ کے والد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں میں نے تجھے 30,000 اشرفیاں دی تھیں، وہ کہاں پہ خرچ کی ہیں؟ کہتے ہیں آرام فرماؤ، مسجد کے اندر تشریف لے جاؤ، نماز پڑھو، واپس آؤ گے ایک ایک پائی کا حساب دے دوں گی۔ امام ربیہ کے والد مسجد نبی کے اندر جاتے ہیں۔ مسجد نبی کے اندر نماز پڑھانے والے امام ربیہ ہیں۔ امام ربیہ نماز پڑھانے کے بعد درس حدیث دیتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ شاگردوں کے اندر ہیں، آپ بھی امام شاگردوں کے اندر ہیں۔ نماز پڑھائی، درس حدیث دیا ہے۔ امام ربیہ کے والد حضرت فاروق رحمت اللہ علیہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں، روتے روتے پریشان ہوتے ہیں، گھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی پوچھتی ہے کیا دیکھ کر آئے ہو؟ پریشان ہو؟ اور کہتے ہیں میں کاش کہتا تھا آج میرا بیٹا بھی ہوتا، آج درس حدیث جو نوجوان دے رہا تھا اس کے منہ سے اللہ کی حدیث نکل رہی تھی، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، کاش میرا بیٹا ہوتا۔ اللہ بیوی کہتی ہے خوش ہو جاؤ میرے سر کے تاج، خوش ہو جاؤ، وہ آپ کا ہی بیٹا جو درس حدیث دے رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام ربیہ رحمت اللہ علیہ نے درس حدیث دیا ہے۔ فرق کہتے ہیں اچھا اللہ اکبر، اور کہتی ہے جو 30,000 اشرفیاں دی تھی میں نے اس بیٹے پر خرچ کر دی ہیں۔ کہا وہ 30,000 اشرفیاں ایک طرف جو نے تیری تربیت کر دی ہے، وہ 30,000 اشرفیاں مجھے بھول گئی۔ کہاں پہ خرچ ہوا ہے؟ دین پہ۔ اللہ کی قسم کچھ دن پرسوں کی کل کی بات ہے، میں ایک جنازے پہ تھا، ایک عالمہ کا جنازہ تھا جس کا بھائی بھی عالم ہے، نماز جنازہ پڑھاتا ہے، جس کا خامن بھی عالم ہے، نماز جنازہ پڑھنے والے ایک نہیں دو نہیں 20 عالم موجود ہے۔ اور اللہ کی قسم دل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی تھی، جیسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالبجادین کی دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام قبر کے اندر اترتے ہیں اور جناب عبداللہ کی قبر کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک قبر ہے۔ اللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر بلال کرتے ہیں کاش آج یہ قبر میری ہوتی۔ نماز جنازہ پڑھنے والے اللہ اکبر اللہ محدثین ہیں، علماء ہیں اور توحید پرست ہیں۔ نماز جنازہ کی پڑھی جا رہی ہے، وہ بھی توحید پرست ہے، ہماری بہن ہے، آسمان سے اللہ دیکھ رہے ہیں، توحید والے موجود ہیں۔ جب میں نے اس میت کو معاف کر دیا،
किप्स कॉलेज का प्रोफेसर फौत होता है। 6 साल किप्स कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाला नमाज जनाजा के अंदर सिर्फ एक सफ है, एक सफ है। अल्लाह की कसम, दीन को पढ़ाने वाले खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। क़यामत का दिन है, हाफिज के वालिद को, वालिदा को, वालिदैन को जन्नत के अंदर वो लिबास पहना दिया जाएगा जिसकी कीमत, मैं हदीस पढ़ रहा था, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है इस सबसे ज्यादा वो कीमती लिबास होगा। हाफिज के वालिदैन पूछेंगे, अल्लाह ये किस अमल का हमें आज नतीजा मिला है? अल्लाह फरमाएंगे, आपने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया था, आज मैंने आपको ये सिला दे दिया। और कुरान का हाफिज, अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह अकबर, हाफिज़े कुरान जन्नत में चला जा, बिस्मिल्लाह की बे से पढ़ना शुरू कर दे, वन्नास की सीन तक जैसा तरावियां पढ़ाया करता था, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील से पढ़ता रहा था। नमाजी थक जाते थे, नमाजी क्या नहीं थक जाते थे। अल्लाह की कसम, ये ऐसा अमल है, मन कामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने हाफ़िज़ लुक़मान के पीछे खड़े होकर तरावियां पढ़ ली है, माह रमज़ान की तरावियां वो पढ़ता रहा है, आसमान से आवाज़ आती है, मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। बिस्मिल्लाह की बे से शुरू हो जा, वन्नास की सीन तक कुरान को पढ़ता चला जा, कुरान को पढ़ता चला जा, प्यार से पढ़, मोहब्बत से पढ़, पढ़ता तू चला जा, जहाँ वन्नास की सीन आएगी जन्नत के अंदर वो तेरा मुकाम होगा। क्या जी, कौन सा सौदा अच्छा है? अल्लाह की कसम, कुरान से दिल लगा लो, कुरान के साथ मोहब्बत बना लो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दो, तेरा बच्चा कुरान का तर्जुमा पढ़ेगा, अल्लाह की कसम जन्नत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, तरबियत की बात करता हूँ। ईसा नबी रास्ते से गुजर रहे हैं, एक कब्र के अंदर आदमी को अजाब हो रहा है, वापिस आते हैं, अल्लाह ताला ने इस कब्र वाले को जन्नत अलाट कर दी है। ईसा नबी पूछते हैं, अल्लाह पहले मैं गुजरा था, ये बंदा जहन्नम में था, अब क्या वजह बनी तूने इसको जन्नत में अलग जगह दे दी है? अल्लाह फरमाते हैं, ईसा जब ये बंदा फौत हुआ था, इसकी बीवी के बतन में बच्चा मौजूद था, बच्चा पैदा हुआ है, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसकी बीवी कुरान मजीद की अल्लाह पढ़ाने के लिए उस वक्त की किताब तौरात है, इंजील है, पढ़ाने के लिए मदरसे में बच्चा गया है, कारी ने पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बच्चे ने तोतरी ज़बान से जब रहमान और रहीम मुझे कहा है, अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमाते हैं मुझे तरस आया है, मैंने इसके वालिद को जन्नत के अंदर जगह दे दी। बच्चा कुरान पढ़ता है ना, हमारे घरों के अंदर क्या है, वालदा कहती है बच्चे जाओ, हाफिज लुकमान मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा रहा है, कारी साहब पढ़ा रहे हैं, जाओ से पढ़ के आओ। बच्चा क्या देखता है, दूसरे बेड पे वालिद साहब सोए हुए हैं, वो लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, ये माँ से आंखें चुराता है, इस बाप के पीछे जाके लेट जाता है। क्यों? और जब बाप मस्जिद में नहीं गया, बेटा क्यों जाएगा? जब बेटा नहीं जाएगा, माँ भी सो गई, बेटा भी सो गया, वालिद भी सोया हुआ है, आसमान से अल्लाह देखते हैं, और तूने मेरे कुरान की तलावत के लिए अपने कुरान बच्चे को भेजा था, ये क्यों नहीं गया? बाप नहीं गया। अगर बाप मुअज्जिन अज़ान कही थी, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, बाप वुज़ू करता, बेटा देखता, बेटा उठाता, और उम्र
سے لگاتا، آؤ بیٹا ہمیں مسجد میں جانا ہے، باپ بھی مسجد میں آتا، بیٹا مسجد کے اندر آتا، پھر قرآن پڑھتا، باپ بھی قرآن پڑھتا، بیٹا بھی قرآن پڑھتا، پھر یہ قرآن کا قاری بن جاتا ہے۔ باپ تو رات کو تھکا ہوا آیا ہے نا، اور ہمارے گھر کے اندر ایک اور بھی ماحول ہے، وہ کیا ہے؟ دوپہر کے وقت بچہ سکول سے آتا ہے، بستہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ذرا بات کو نوٹ فرما لینا۔ بچہ جب صبح قرآن مجید پڑھنے جاتا ہے، قرآن کہاں پہ لگاتا ہے؟ قرآن سینے سے لگاتا ہے، اور آسمان سے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا فلاں کا ہے، قرآن پڑھنے جا رہا ہے۔ اے بچے، تو نے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے، تو نے پاؤں رکھنے ہیں تو فرشتوں کے پروں پر رکھنے ہیں۔ فرشتوں کے پروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسجد میں جائے گا، قرآن پڑھے گا۔ بچہ سکول جائے گا، بیگ کہاں پہ لگاتا ہے؟ کمر پہ رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی قدر ہے، وہ سکول کی قدر ہے۔ جب ایک اور مقام بھی آنے والا ہے، قبر کے پاس پہنچی ہے میت، قرآن پڑھتا رہا ہے، قرآن پہلے قبر کے اندر جاتا ہے، روشنی ہے، سورہ سجدہ جاتی ہے، سورہ ملک جاتی ہے، تیرے اندر میرا پڑھنے والا آ رہا ہے، قبریں ٹھنڈی ہو جا، گرمی نہیں لگنے دینی، کیونکہ قرآن پہلے قبر میں اندر جائے گا۔ لیکن سکول پڑھنے والا، میں یہ نہیں کہتا سکول نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سکول پڑھنے والا یہ قبر میں جائے گا، بستہ پیچھے ہے، پہلے کچھ نہیں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں جانتا نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم، قرآن سے دل لگا لے، دین کی تربیت کر لے۔ اگر تو نے اپنے بیٹے کو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نماز کا حکم دو۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو مارو۔ یہ سکول سے چھٹی کرے، اس کو جرمانہ ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے، ماں بھی مارتی ہے، نماز سے چھٹی کرے، کرنے دیتی، پوچھنے والا ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، بچہ سکول سے تھکا ہوا ہے، وہ آگے اے سی لگاتا ہے، سو جاتا ہے، باپ کہتا بھی ہے نا نماز پڑھنے کے لیے اور چلیے، ماں کہتی ہے آرام کر، ابھی تو وہ سکول سے گرمی میں ہے، اب تو نماز کے لیے کہتا ہے اس کو آرام کرنے دے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کی قسم، قیامت کا دن آیا، اللہ کے سامنے اس بچے کو لایا جائے گا، ماں بھی کھڑی ہوگی، باپ بھی کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کو جہنم رسید کر دو۔ اس کو ماں بچا سکتی، باپ بچا سکتا، کس نے بچانا تھا؟ نماز نے، اور نماز پڑھنے نہیں دی، اس لیے اب یہ جہنم سے بچ سکتا۔ دھوپ میں تو تجھے جانا گوارا نہیں تھا۔ اس ماں کی مانتا اب کیا کہے گی، اس بات کی محبت اب کیا کرے گی؟ جب فرشتے وہ جہنم کی ہاتھ کڑی لگائیں گے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر وہ جہنم کی ہاتھ کڑی جو بے نماز کو لگے گی، جو سود خور کو لگے گی، وہ بے روز کو لگے گی، وہ جھوٹ بولنے والے کو لگے گی، وہ قرآن سے انکاری کو لگے گی، وہ زانی کو لگے گی، شرابی کو لگے گی، جہنم میں جانے والے کو لگے گی۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کڑی میں، اس ہاتھ کڑی میں سے ایک کڑی، آپ نے دیکھی ہے جو سپاہی ہاتھ کڑی لے کر آتا ہے، جب سپاہی ہاتھ کڑی لے کر آئے نا، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، میں تھانے میں جانا چاہتا ہوں، کہتا ہے 50,000 دیتا ہوں، لاکھ روپیہ دیتا ہوں، میری عزت رہ جائے، میری ناک کٹ جائے گی، آج اسے نہیں لے جانے داؤں گا، میں رات کو خود تھانے میں آؤں گا۔
اس ہاتھ کڑی سے بچا لے گا؟ قیامت کی ہاتھ کڑی سے بچا سکتا؟ وہ ہاتھ کڑی کا ایک ٹکڑا، ایک سنگل کی کڑی پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پہاڑ پہ رکھ دی جائے، وہ پہاڑ پانی پانی پگھل جائے، وہ تجھے لگا کر جہنم کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ وہاں پر ماں بچائے گی، باپ بچائے گا۔ آخری باتیں کرتا ہوں، محترم برادر اکبر حافظ احمد اکرم صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں مجلس تو نہیں کر سکتا۔ آخری بات کرتا ہوں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب تمہیں موت آ جاتی ہے، فوت ہونا ہے نا جی، مرنا ہے نا جی، کوئی بندہ ہے جسے نہیں مرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کا مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں جن کا نامہ اعمال بند ہوتا نہیں۔ وہ کون سے؟ پہلا بندہ جس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کر دیا۔ حاجی محمد مشتاق صاحب نے مسجد بنوا دی چندرائے روڈ پر، اللہ کی قسم قیامت تک مسجد آباد رہے گی، قبر کے اندر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری مسجد آ کے مسجد اقصیٰ، اس کے بیٹوں نے، ان کی بیوی نے مروا دی ہے، اللہ کی قسم یہ توحید کا بوٹا ہے، یہاں سے لوگ پروان چڑھتے رہیں گے، بوٹے پلتے رہیں گے، یہ علاقہ معطر ہوتا رہے گا، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن قاری پڑھاتا رہے گا، کتنے پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، ان کی راتیں پڑھیں گی، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، ان کی وراثت میں ثواب چلتا رہے گا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ اللہ یہاں تک تو میں نے کیے تھے، یہ کہاں سے آئے؟ اللہ فرمائیں گے مسجد تم نے بنائی تھی، ثواب میں نے جاری کر دیا۔ دوسرا بندہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور اس کی اولاد نیک ہو اور وہ اس کے لیے دعائیں کرے۔ کیوں جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتلانا، کتنے میرے بھائیوں نے اپنے بیٹوں کو دعا سکھلائی ہے؟ کون سی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سکھلائی ہے؟ نہیں سکھلائی۔ اگر میں کہوں ہاتھ کھڑا کرو، 1 2 3 چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے سکھلائی ہے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ مصلی میں بیٹھیں گے، اللہ میرا والد قبر میں ہے، میں دعا کرتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے ان دونوں نے، میری والدہ نے، میری والد نے، میں چھوٹا تھا مجھے منہ کے اندر کیلا کھلایا، کبھی میں غلطی کرتا تھا مجھے معافی ملتی تھی، میں پیشاب کرتا تھا مجھے معافی تھی، میں گناہ کرتا تھا معافی تھی، میں جب اللہ غلطیاں پہ غلطیاں کرتا تھا میری ماں مجھے معاف کرتی تھی، والد معاف کرتا تھا، آج اللہ تو بھی ایسے ان کو معاف کر دے۔ تیسرا علم نافع، علم نافع، عالم ہے، اس نے مسجد پہ بیٹھ کر، قاری ہے، اس نے مسجد پہ بیٹھ کر قرآن کے حافظ بنا دیے، عالم بنا دیے۔ اللہ کی قسم اس کا ابھی جان نکلتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، یا عزتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، تو میرا بندہ ہے، جنت میں چلا جا۔ اور یہ جنت میں چلا گیا، پیچھے سے قاری پیدا کر کے چلا گیا، حافظ بنا کے چلا گیا، عالم بنا کے چلا گیا۔ یہ اپنی دعاؤں میں نہ بھی کرے، یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، اس کو ثواب
ملتا رہے گا۔ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنا دیں، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ہمارے بھی دل لگ جائیں، ہماری اولاد کے قرآن سے دل لگ جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، نمازی بن جائیں، تہجد پڑھنے والے بن جائیں، رات کو دعائیں کرنے والے بن جائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے لیے نیکیوں کے ڈیپو کھلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے۔ ماہ رمضان کے اندر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری بات ختم ہو چکی ہے۔ آج کون سا روزہ ہے؟ کتنے روزے گزر گئے؟ جس کو پتہ وہ ہاتھ کھڑا باقی نہ کرے۔ میں ہاتھ کھڑا کرے، میں دعا کرنے لگا۔ ہاتھ کھڑا کر لے، شرم کی بات نہیں، اللہ کی شرم کی بات نہیں۔ اللہ جن کو علم ہے یہ سب کو اللہ عمرے پہ لے جا، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے گناہ معاف کر دے۔ اور 17 روزے ہو گئے ہیں۔ سوال کرتا ہوں کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے 17 منٹ بیٹھ کر رات کو اللہ کے سامنے آنسو بہائے؟ 17 منٹ بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہا دیے ہوں۔ اللہ دے رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اللہ میں گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار تو اسے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمانے دنیا پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو نے مجھ سے معافی مانگنی ہے، جا میں نے معاف کر دیا ہے۔ نہیں کیا تو آج سے آپ شروع کر دینا ہے، رات کو اٹھ کے معافی مانگنی